یہ سوال ساتھی نے کر دیا. عجیب لوگ ہیں. ایک ساتھی نے مجھے 2-3 دن پہلے پوچھا جی ہمارے ہاں بڑا گوشت رکھا ہوا ہے قربانی کا. میں نے کہا اچھا بھائی. کہتا ہے جی کہ کیا حکم ہے؟ میں نے کہا 2 حکم ہیں. شریعت میں جب دین اسلام نیا تھا تو 3 دن گوشت کھانا جائز تھا. کتنے دن؟ 3 دن. بعد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصے کے بعد میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ اب یہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک تو چاہے کھا، جب تک تو چاہے کھا. اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم پورا سال قربانی کا گوشت کھائیں اگر اللہ ہمیں توفیق دے. کب؟ اگر 30 کلو تھا تو میں 20 کلو تقسیم کر کے 10 کلو رکھ دوں. وہ 10 کلو میں پاؤ بناؤں، چھٹانگ بناؤں. میں 2 مہینے چلاؤں، میں 6 مہینے چلاؤں. اب لوگوں نے کیا مشہور کیا ہوا ہے؟ گوشت کھانا محرم میں حرام ہے. اسی وجہ سے یہ بیوقوف لوگ اکثر جو ہے نا جو رسمیں کرتے ہیں یہ حلیم بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ یہ حلیم بناتے ہیں. اگر یہ سمجھ جائیں تو یہ بھی آپ کو بڑے سے بڑا گوشت کھلا سکتے ہیں. یہ حلیم کیوں بناتے ہیں؟ ان کی یہ شہرت ہے کہ محرم میں گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اور قربانی کے گوشت پہ پہلا وار کرتے ہیں. یہ قربانی کے گوشت حرام ہے. یاد رکھیے گا. تو میں نے اس ساتھی سے کہا یار جتنا تمہارے پاس ہے وہ مدرسوں میں دے دو، ہم طلباء کو کھلا دیں گے. تمہارے لیے تم حرام سمجھتے ہو، ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. محرم میں بیوی بھی حرام نہیں ہے. بیوی بھی حرام نہیں ہے. ایک پٹھان ہے تو یہ محمد ایجنسی کا ہے. 3-4 سال پہلے آیا. کہنے لگا جی میری بیوی نے مجھ سے خلا لے لی ہے. میری بیوی نے مجھ سے خلا لے لی ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگا جی میں سندھ میں تھا تو وہاں میں نے بیان سنا کہ محرم میں بیوی کی قربت کیا ہے؟ حرام ہے. تو میں بیوی کے قریب نہیں گیا. اب ظاہر ہے عورت کی بھی کیا ہوتی ہے؟ خواہشات ہوتی ہے. ایک گھر ہو، کمرہ ہو، بستر پاس ہو اور جوانی بھی ہو اور بیوی کے پاس نہ جائے. ظاہر ہے وہ خواہشات کا مطالبہ کرتی رہی. پھر اس نے شرعی مسئلہ شروع کر دیا. پھر بحث چلی، مباحثہ چلا. عورت نے علماء سے پوچھا اپنا موقف کہ بھائی بیوی جب چاہے اپنے میاں کے پاس جائے، میاں جب چاہے اپنی بیوی کے پاس آئے، حیض کے علاوہ یا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جو خون آتا ہے ان دنوں میں حرمت ہوتی ہے. جی تو یہ ہے نا. اب وہ نہیں مانا. ضد ہے نا، ضد. ادھر لڑکی کی ضد اور ادھر خان صاحب کی ضد. خان صاحب شیعوں کے موقع پہ چل رہے تھے اور لڑکی اہل اسلام کے موقع پہ چل رہی تھی. اس نے 11-12 دن کے بعد عدالت میں رجوع کیا. بعد میں محرم گزرا، بڑی منت سماجت کرتا رہا. اس نے خلا لے لیا اور علماء نے لکھا ٹھیک ہے شرعی طور پہ تو خلا لیتی ہے اور تیرا کام ایک غلط رسم کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور تیرا میاں یہ سمجھتا ہے بیوی حرام ہے، میں نہیں جاؤں گا. اس طرح یہ جو کرونا آیا، کرونا میں بڑی عورتوں نے طلاق لی، کئیوں نے طلاق دے دی. جی اور یہاں پر بھی یہی مسئلہ آیا کہ میاں بیوی کی قربت نہیں ہو سکی. تو یہ ساری چیزیں تو اس طرح کے مسائل ہیں. بیوی حلال ہے، ہر وقت حلال ہے. دن کو بھی حلال ہے، رات کو بھی حلال ہے. روزے کی حالت میں حرام، احرام کی حالت میں بیوی آپ کے اوپر جماع کے اعتبار سے حرام ہوتی ہے. حیض کی حالت میں حرام. بچہ جب پیدا ہو جائے ان دنوں میں جو ماہواری خون آتا ہے، نفاس آتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ حرام. پھر وہ عورت جس کو 10 دن کے بعد بھی خون آتا ہے، شریعت نے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے. اس کو بھی کیا کر دیا؟ حلال قرار دیا ہے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا. گوشت بھی حلال، بیوی بھی حلال. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ محرم میں شادیاں نہیں کرتے. اور اماں فاطمہ کی شادی محرم میں ہے، میں دلیل سے کہہ رہا ہوں. حضرت خدیجہ کی شادی محرم میں ہے اور شادی حال والوں نے بھی اپنا بیڑا غرق کر دیا. سفر بھی ان کا گیا، محرم بھی گیا، رمضان بھی گیا. سفر، محرم، رمضان 3 مہینے ان کے کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے. اور باقی سنڈے کو اور ہفتے کو شادیاں ہوتی ہیں، باقی دنوں میں شادیاں ہوتی نہیں ہیں. اس اعتبار سے وہ بھی سوچیں کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں ہمارے اکثر نکاح محرم الحرام میں ہوتے ہیں اور اس محرم میں بھی 2 سے 3 نکاح مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ. اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے پہ رسول اللہ ہیں اس طریقے پہ اور کون ہیں. اس لیے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، بیوی حلال، گوشت قربانی کا ہو، دوسرا ہو حلال پانی کی سبیل اور شربتوں کی تقسیم اور دنیا کی بڑی عقیدت سے دنیا کو کھلاتے ہیں. شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے.